रिक़तें मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। वखलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुज मिनहुमा اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया. वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया. हमें भी मांगने को
آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم دافع بلایا، تم شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رجب شریف کا پیارا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ رجب شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے بھی رکھا کرتے تھے، تو رجب میں نفل روزہ رکھنا بڑا ثواب کا کام ہے، اس کی فضائل بھی حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہمیں رجب میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ آپ مکتوب بھی عطا فرمایا ہے کہ جو رجب میں پورا مہینہ روزہ رکھے، شعبان میں روزے رکھے پورا مہینہ، اور پھر رمضان کی تیاری بھی کرے، اور پھر آپ دعا بھی پڑھاتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ سنت ہے دعا پڑھنا رجب شریف میں، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ تو الحمدللہ
دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اسی سلسلے میں سحری اجتماع بھی ہوتے ہیں, افطار اجتماع بھی ہوتے ہیں, اور مدنی چینل چونکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے لیٹسٹ ماڈرن ٹول ہے کہ اس کے ذریعے بھی نیکی پھیلائی جا سکتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدنی چینل کے ذریعے سحری اجتماع دکھانے کا کام کیا ہے, افطار اجتماع دکھانے کا کام کیا ہے, تاکہ جو گھروں میں لوگ ہیں وہ بھی دعا میں شامل ہو جائیں, اور مختلف جگہوں پہ افطار اجتماع کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر نیکی پھیلائی جا سکے. تو الحمدللہ نیکی کی دعوت کے لیے الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل ہے, اور آج مدنی چینل کے ذریعے سے دعا افطار یہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. موجود ہیں سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی نشتر ٹاؤن لاہور میں, جہاں الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے, اور مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کتنے کتنے جگہوں پر دعوت اسلامی کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے. میری لیٹسٹ معلومات کے مطابق مدنی چینل کا فٹ پرنٹ دنیا کے کم و بیش مدنی چینل دنیا میں 150 سے زائد ملکوں میں دیکھا جاتا ہے الحمدللہ, ویب سائٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے. تو الحمدللہ نہ جانے دنیا میں لوگ کہاں کہاں اس نیکی کے کام میں شامل ہوں گے. آئیے کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی. وہ نیک آدمی بہت عقل مند تھا. اس نے شیطان سے کہا, اے ابلیس, یہ بتا کہ تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں, میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. شیطان بولا, تیرا برا ہو, یہ کیسا سوال ہے, مجھ سے کبھی کسی نے یہ بات نہیں پوچھی, سب مجھ سے بچنے کے طریقے سوچتے ہیں, اور تو یہ ہے کہ میرے جیسا بننا چاہتا ہے. نیک آدمی نے کہا, بس مجھے یہ پسند ہے, تم سوال کا جواب دو. اب شیطان کے دل میں تو شاید لڈو پھوٹے ہوں گے کہ واقعی بڑا خوش ہوا ہوگا, چلو میرے جیسا بھی کوئی مل جائے گا مجھے. چنانچہ شیطان نے اپنے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر میرے جیسا بننا ہے تو بہت آسان ہے, بس 2 کام کر لو, بس 2 کام کر لو. نمبر 1, نماز میں سستی کیا کرو, اور دوسرا, جھوٹی ہو یا سچی زیادہ سے زیادہ قسمیں کھایا کرو. اب تم میرے جیسے بن جاؤ گے. یہ سن کر اس نیک آدمی نے کہا, میں اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ دونوں کام نہیں کیا کروں گا. شیطان بولا, مجھے کبھی کسی نے ایسے دھوکہ نہیں دیا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی آدمی کو نصیحت نہیں کروں گا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کا مقام ہے کہ 2 کام ایسے ہیں جو انسان کو شیطان جیسا بنا دیتے ہیں. نمبر 1, نمازوں میں سستی کرنا, اور نمبر 2, زیادہ قسمیں کھانا. اور افسوس کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان کے لیے جو نشانی ہے وہ نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنا ہے. میں تو 2 لوگ ٹریولر ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں. اب مسلمان جب نماز کا وقت آئے تو کیا کرے گا, نماز پڑھے گا, اور غیر مسلم نہیں پڑھے گا. اسی طرح کئی ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, مسلمان کیا کرے گا, نماز پڑھے گا. کہیں جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہوگا, مسلمان کیا کرے گا, نماز پڑھے گا. تو اس کو فرق بتایا گیا کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. افسوس کہ ان نادان مسلمانوں کو جو نماز کو فرض تو مانتے ہیں مگر اس کے باوجود نماز میں سستی کرتے ہیں. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا بلا شبہ اس نے اللہ بے شک اللہ پاک اس کے ذمے سے بری ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں, مرتے وقت خرابی خاتمہ سے, قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے, حشر میں مصیبتوں سے امن میں رہتا ہے. لہذا جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اللہ پاک کی امان میں نہیں رہتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز جو ہے
یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے، بنیادی رکن ہے، اسے اسلام کا ستون قرار دیا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب عمارت کا ستون گر جائے، پلر گر جائے، تو عمارت بھی گر جاتی ہے. یعنی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو ہمارے اندر ایمان کو مضبوط بنائے رکھتی ہے، اسٹرینتھن کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر نماز میں سستی شروع ہو گئی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے دل سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایمان کا نور چلا جائے. اس لیے کسی صورت بھی نماز کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ لکھتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہو گیا جب تک توبہ نہ کر لے یا وہ نماز قضا ادا نہ کرے، اور نماز توبہ نہ کر لے اور اس کی قضا ادا نہ کرے. لہذا قرآن مجید میں اللہ پاک نے 16ویں پارے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں جائیں گے. بیان کردہ آیت کریمہ میں غی کا تذکرہ ہے، تو اس سے مراد جہنم کی وہ وادی ہے کہ صاحب بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں وادی ہے جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے، اور اس میں کنواں ہے، اس کا نام ہب ہے. اور جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ جہنم کی آگ پہلے کی طرف بھڑکنے لگتی ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے ان کے لیے اور بڑکا دیں گے. یہ کنواں جو ہب کنواں ہے غی وادی کے اندر، جہنم کے اندر، یہ بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مجھے کوئی سمجھانے نہیں آیا؟ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مجھے پتا نہیں تھا؟ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ڈونٹ نو، مجھے پتا ہی نہیں ہے، نہیں میری معلومات میں نہیں تھا؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ بھڑکا دی جائے گی ان کے لیے، اور حدیث پاک میں آیا گیا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بے نمازی ہیں، بے نمازیوں کو عذاب دیا جائے گا، جہنم کا عذاب. تو لہذا کسی صورت بھی ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، بالکل نماز نہیں چھوڑنی. 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں ادا کرنی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، عاشقان رسول بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ مسلمان ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ نماز ادا کریں گے. آج بعض لوگ ول پاور پر، قوت ارادی پر کورسز کرتے ہیں کہ جی ہمارا کیا طریقہ کار. میں بھی پچھلے دنوں کچھ لوگوں کے اندر تھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، جی ول پاور کیسے مضبوط ہوتی ہے، ول پاور کیسے مضبوط ہو سکتی ہے، قوت ارادی، قوت فیصلہ کیسے مضبوط ہوگی. تو میں نے درخواست کی کہ آپ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ سنت قبلیہ نوافل بعدیہ کے ساتھ پڑھ لیں. انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ول پاور، قوت فیصلہ، قوت ارادی، آپ نے نفس پر کنٹرول اینڈ کمانڈ زیادہ ہو جائے گی. نہ ہو تو مجھے جو مرضی کہ بھائی بستر سے اٹھ کر فجر پڑھنی ہے، آپ کی قوت فیصلہ تگڑی ہے نا، آپ نے فیصلہ کون سا کیا ہے؟ جنت کا. آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے اپنے کام ختم کر کے مسجد میں پہلے آ گئے ہیں، 4 رکعتیں فرضوں سے پہلے ادا کی ہیں کیونکہ سنت موقدہ ہے، اور ان کو پہلے پڑھنا بھی سنت، ایک الگ سنت موقدہ ہے. اس کے بعد عصر میں گئے ہیں تو عصر میں صرف فرض نہیں پڑھے آپ نے، پہلے 4 سنتیں بھی پڑھی ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے نا، غیر موقدہ ہیں. مگر اگر 5 نمازیں بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے کمانڈ دیتا ہے اس کو کہ نماز پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس شخص کا قوت فیصلہ تگڑا ہے، اس شخص کو اپنے اوپر کمانڈ ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کے متعلق تو کمانڈ ہوتی ہے کہ بھوک لگی تو کھا لیا، بھوک لگی تو کھا لیا، بھوک لگی تو کھا لیا، نماز کا ٹائم ہو تو نہیں پڑھی. یہ کون سا کمانڈ ہے؟ تو لہٰذا انشاءاللہ الکریم نماز کے متعلقہ ہم انشاءاللہ پابندی کریں گے، اپنے اوپر کمانڈ حاصل کریں گے اپنی باڈی پر کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے انشاءاللہ الکریم. اسی طرح شیطان نے جو دوسرا بیان کیا وہ تھا زیادہ قسمیں کھانا. تو
معلومات کے لیے، انفارمیشن کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو سب سے پہلی جھوٹی قسم کھائی نا، وہ شیطان نے کھائی تھی. سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی تھی، اور اس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے 8ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں کہا گیا، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تشریف فرما تھے، شیطان بدبخت نے انہیں خطرے میں ڈالنے کے لیے اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام، اللہ اکبر. پتہ چلا کہ سب سے پہلی جھوٹی قسم شیطان نے ہی کھائی تھی، اور ہمیں چاہیے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچتے رہیں، اور جس بات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس پر قسم کھا لینا جھوٹی بات ہے، جھوٹی قسم کہلائے گا، اور یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب فرما دیتا ہے اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ چیز تھوڑی سی ہو، وہ چیز تھوڑی سی ہو، ارشاد فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. پیلو ایک درخت ہے جس کی شاخ اور جڑ سے مسواک بناتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا، وہ بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے. قیامت کے دن لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، لوگ اپنے ہاتھ پاؤں سے پہچانے جائیں گے. جی ہاں، قرآن مجید میں ہے کتنے چہروں پر گرد پڑی ہوگی اور کتنے چہرے ہنستے مسکراتے خوشیاں مناتے ہوں گے. تو بندے جب قیامت کے دن آئیں گے، جیسے شرابی ہوگا تو اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکتی ہوگی، اور جو زانی ہوگا اس کے چہرے پہ آگ بھڑکتی ہوگی، اس کی شرمگاہ سے بدبو آتی ہوگی. اسی طرح مختلف سمٹمز بیان کی گئے، علامتیں بیان کی گئی کہ جو بندے میں جو گناہ کرتے ہوں گے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئیں گے. متکبرین، جو تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے آدمیوں کے ہوں گے، جسم چونٹیوں کی ہوں گے، چونٹیوں کے، اور لوگ پھلانگ پھلانگ کر ان کے اوپر گزرتے ہوں گے، رون کر گزرتے ہوں گے. متکبرین کو، جو دنیا میں تکبر کر دوسروں کو گھٹیا سمجھے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا. ورز کرے گا، یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے. تو آج دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ افطار اجتماع ہے، اور انشاءاللہ الکریم جن عاشقان رسول نے روزہ رکھا ہے، خوش قسمت وہ افطار بھی کریں گے. اللہ پاک ہمیں بھی رجب شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سحری اجتماع بھی ہوتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ الکریم رجب، شعبان اور رمضان اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے. ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے. پہاڑ جیسی
مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، عذاب نہ کر، عتاب نہ کر، کریم ہے تو کرم ہی فرما، حساب کیسے میں دے سکوں گا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک، تیرا پیارا مہینہ رجب کا جاری و ساری ہے، اور عاشقان رسول رجب میں روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار کا وقت لاہور میں قریب ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک آج ہم نے سنا کہ نمازوں میں سستی کرنے والے کے لیے جہنم میں غی نامی وادی، حب حب نامی کنواں ہے۔ مولا، اے مولا، تیری عبادت کرنے والا بندہ بنا دے۔ یا اللہ تیری نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی۔ یا اللہ آنکھ کان ناک دیے، ماں باپ دیے، عزت دی، صحت دی، نہ جانے کتنی نعمتیں یا اللہ تو نے یہ کائنات، یہ دنیا، زمین، چاند، آسمان، سورج ہمارے لیے پیدا کیے۔ یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے پیدا کیے۔ یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، عبادت کی طرف نہیں آتا۔ یا اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ گھر میں قرآن رکھے یا یہی نہیں پتا کہاں پڑے ہیں، یا اللہ روز قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے۔ یا اللہ اے مالک و مولا نفل روزے رکھنے والا بنا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ پہنچا دے۔ یا اللہ سینٹرل پارک یہاں جو عاشقان رسول موجود ہیں، یا اللہ دلی نیک جائز حاجات پوری فرما دے۔ یا اللہ جو عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو مقروض ہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے مالک و مولا ہمیں جھوٹی قسموں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، ہم سب کو رزق حرام سے بچا لے۔ یا اللہ پاک آنکھوں کے گناہوں سے بچا، کانوں کے گناہوں سے بچا، ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے بچا لے، زبان کے گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے۔ یا اللہ بار بار چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس
قادری صاحب کا سایہ عافیت و سلامتی کے ساتھ ہم پر دراز فرما، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما دے یا اللہ پاک۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما، والیوں کی خیر فرما یا اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ، شریعت کو مطلوب نیک ہے یا اللہ، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا کر دے، کبھی نماز قضا نہ ہو، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی غیبت نہ کریں، کبھی چغلی نہ کھائیں، کسی مسلمان کا حق نہ دبائیں یا اللہ۔ ہمیں قرض فوراً جن کے ذمے ہے مولا ان کو ادا کرنے میں ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاہور میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، لاہور میں افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ عاشقان رسول جن کا روزہ ہے افطار فرما لیں۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔